السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم نازش اعظم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کنویں کے چبوترے پر تشریف فرما ہے۔ ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ، جاؤ اعلان کر دو، جو بھی شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے وہ جنتی ہے، وہ بخشا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دریائے رحمت جوش پہ ہے۔ فرمایا، جاؤ ابو ہریرہ اعلان کر دو کہ جو بھی شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ جنتی ہے، وہ بخشا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبی کا سنتے ہیں، اعلان کے لیے نکل پڑے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری باتوں پر یقین لوگ کیسے کریں گے کہ یہ آپ کا ہی فرمان میں اعلان کر رہا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعلین مبارک بطور ثبوت دے دیا کہ جاؤ ابو ہریرہ یہ دکھا دینا، اعلان کر کے دکھا دینا، کوئی نہ مانے تو دکھا دینا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ نعلین نبی کے جیسا کوئی اپنا جوتا یا چپل نہیں بنایا کرتا تھا، اس نقشے کا کوئی نہیں بنایا کرتا تھا، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلین مبارک ایک ہی نقشے کا تھا، اس نقشے کا کسی کا دوسرے کا نہیں رہتا تھا۔ نعلین مبارک لیا حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ میں اور چل دیے۔ سنو سنو لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے وہ جنتی ہے، وہ بخشا جائے گا۔ اعلان کرتے جا رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں، سامنے سے دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا تو وہیں سے بولے، اے ابو ہریرہ، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، اعلان بند کر دو، اعلان مت کرو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا فرمان تھا، اعلان کرتے رہے۔ نزدیک آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ کر کے روکا کہ ابو ہریرہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ اعلان مت کرو۔ لیکن آپ نہ مانے تو حضرت عمر فاروق، روایت میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوسا پیٹ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی زور سے مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس زور سے مجھے پیٹ پر گھوسا مارا کہ مجھ میں دوبارہ اعلان کرنے کی طاقت نہ رہی۔ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، عمر نے مجھے مارا، میں اعلان کر رہا تھا، آپ کا فرمان تھا اعلان کرو، میں اعلان کر رہا تھا، اور عمر سامنے سے آئے، انہوں نے میرا اعلان سنا، انہوں نے مجھے منع فرمایا، میں نے نہ مانا، تو انہوں نے گھونسے سے مجھے میرے پیٹ پر اتنی زور سے مارا کہ میں پیچھے کے بل گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تم نے ابو ہریرہ کو مارا اور اعلان کرنے سے منع کیا؟ قربان جائیں حضرت عمر کی محبت پر، کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میری جرت جو میں آپ کے فرمان کو روکوں، آپ کے حکم کو ٹالوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا ارادہ ایسا کچھ نہ تھا کہ آپ کے فرمان کو ٹالوں یا آپ کے حکم کو روکوں، لیکن یا رسول اللہ، اس فرمان سے پہلے، اس اعلان سے پہلے، اس حکم سے پہلے
اللہ کا فرمان آپ نے بتایا ہے، بہت سارے اسلام میں فرائض بتائے ہیں، واجبات بتائے ہیں، سنتیں بتائی ہیں آپ نے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، دیگر تمام فرائض آپ نے بیان فرمایا۔ تو یا رسول اللہ، اس اعلان کو سن کر کے بہت سارے لوگ اسلام کے جو پہلے فرائض واجبات ہیں اسے ترک کر سکتے ہیں اور اسی پر انحصار کر کے اسی پر منحصر ہو جائیں گے، اور وہ دوسرے فرائض اور واجبات اور سب سنتیں وغیرہ سب چھوڑ سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ میں نے یہ سوچ کر کے حضرت ابو ہریرہ کو منع فرمایا، اعلان کرنے سے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، عمر تمہاری سوچ نبیوں جیسی سوچ ہے، مجھ پر نبوت ختم ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہتا نبوت کا تو میرے بعد نبی تم ہوتے عمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری سوچ نبیوں جیسی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے عمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آپ سماعت کر لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، 5000 سے زیادہ، لگ بھگ 5300 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، روایت کی ہے۔ آپ کے گھر میں والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، بھائی بہن کوئی نہیں تھا، والدہ تھی، وہ کافرہ تھی، ضعیفہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ اکثر رہا کرتے تھے، اور جب جاتے گھر تو حضور کی تعریفیں کرتے۔ تو والدہ کافرہ تھی، وہ غصہ ہوتی، سن کر کے ناراض ہوتی نبی کی تعریف۔ آپ والدہ تھی، جیسے تیسے چلتا رہا، آپ خاموش رہتے تھے، والدہ کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لے گئے گھر، اور پھر معمول کے مطابق کوئی ایسی بات رہی جو انہوں نے بیان کیا نبی کی تعریف میں۔ والدہ کچھ الٹا سیدھا بول گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، آپ بھاگے بھاگے گھر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ زور سے بھاگے گھر کی طرف۔ لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا، آج یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ بھاگے بھاگے گئے گھر کے نزدیک، جب پہنچے تو دیکھتے ہیں گھر کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، والدہ غسل کر رہی ہیں۔ آپ نے آواز دیا تو والدہ کی زبان سے جو کلمہ نکلا، والدہ نے کہا، بیٹا ابو ہریرہ میں غسل کر رہی ہوں، تھوڑی دیر رکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب کے انداز سے، والدہ کی باتوں سے اندازہ لگا لیے کہ والدہ کے دن کی دنیا بدل چکی ہے، اور پھر والدہ محترمہ نے بھی ایمان قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی گزار دی آپ نے، اور حدیث کی خدمت میں لگے رہتے تھے، حدیث اکٹھا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اتنی فرصت نہ رہی کہ آپ شادی کر لیتے، آپ نے شادی تک نہ کی۔ لکڑیاں کاٹتے، لے جا کے بیچتے، اسی سے کچھ کھا پی لیتے، یا گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھر سے کچھ کھانا آتا اسے کھا لیتے، صحابہ کرام دعوت دیتے، وہاں کھا لیتے، اسی طریقے سے چلتا رہا مسئلہ۔ ایک مرتبہ کئی دن گزر گئے اور کچھ کھانے کو نہ ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے بھی نہ آیا کچھ کھانا، کوئی صحابہ کرام نے بھی دعوت نہ دی۔ آپ بھوک سے بڑے بے تاب بے چین ہوئے،
تو سوچا کہ کریں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا کہ شکوہ نہ کرنا، طلب نہ کرنا. یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ کسی سے کچھ طلب نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے. نبی نے منع فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، چلو مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں سے لوگ آئے جائیں گے، گزریں گے، مجھے دیکھیں گے، میری چہرے کی کنڈیشن دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بھوکا ہوں، شاید کوئی کھلا دے کھانا. جا کے بیٹھ گئے. دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ نے ان کو سلام کیا اور ان سے عرض کیا کہ اے عمر، مجھے قرآن کی آیت بتا دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت بتائی اور جلدی میں رہے ہوں گے شاید اور چلے گئے، ان کی طرف خاص توجہ نہ کی. آپ سوچنے لگے کہ اب کون آئے گا. دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. ان سے بھی آپ نے ایک حدیث شریف پوچھ لیا، انہوں نے بھی حدیث شریف بتایا اور چل دیے. آپ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی. آپ سوچنے لگے کہ میں تو سوچا کہ میں بات کروں گا، میری باتوں سے ان کو اندازہ ہوگا، میری زبان لڑکھڑائے گی، میری بھوک کی شدت انہیں سمجھ میں آئے گی تو شاید کہیں گے کہ چلو کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھائے ہو یا بھوکے ہو. لیکن لوگوں نے تو کچھ میرے بارے میں خیال ہی نہیں کیا. مسئلہ تو بتا دیا لیکن میرے مسئلے کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، میرے مسئلے تک تو پہنچے ہی نہیں. بہرحال کچھ وقت گزرا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بھی ایک مسئلہ پوچھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا اور فرمایا ابو ہریرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر توجہ کی. آپ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، بڑی زور کی انہیں بھوک لگی ہے. فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ بھوکا ہو. نبی نے فرمایا پھر آؤ میرے پیچھے. ابو ہریرہ پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہیں. گھر میں داخل ہوئے. فرمایا کچھ ہے کھانے کو؟ آواز آئی ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے. دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. کہا ہے ابو ہریرہ؟ فرمایا جی حضور. کہا جاؤ صفہ کے چبوترے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی بلا لاؤ. ہائے ہائے ہائے، ایک پیالہ دودھ ہے اور صفہ کے چبوترے والوں کو بھی نبی نے بلا لیا. نبی کا معجزہ دیکھیے تو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا وہاں 70 لوگ بیٹھے تھے. سب کو بلا لائے. چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آ گئے. حضور نے پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو تھمایا اور کہا ابو ہریرہ دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ. پہلے شخص کو دیا. انہوں نے پینا شروع کر دیا دودھ کا پیالہ. دودھ پینا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ پی رہے تھے لیکن میری نظر دودھ پہ ہی تھی کہ کتنا پیتے ہیں، بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. نظر جمائے تھے دودھ پہ. انہوں نے پیا، دوسرے کو بڑھا دیا. انہوں نے پیا، سکم شیر ہو کر پیا، خوب پیٹ بھر کے پیا. دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں یہاں تک کہ 70 لوگوں نے بھی سب نے دودھ پیا اور سکم شیر ہو کر کے پیا، پیٹ بھر کے پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک میں بچا اور ایک آپ بچے. کہتے ہیں ابو ہریرہ تم پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے ہیں دودھ. پیتے چلے گئے، خوب پیٹ بھر کے پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور پیا، خوب پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
क्या अबू हुरैरा और पियो। फरमाते हैं मैंने और पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। कहते हैं या रसूल अल्लाह अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है, या रसूल अल्लाह अब नहीं पी सकता हूँ, अब बहुत हो गया, पेट भर गया, अब एक कतरे की भी जगह ना रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से दूध का प्याला लिया और आपने नोश फरमाया, दूध पी लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया, अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है आप हज़रात से कि हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करके अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस, वाक़यात की वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।